السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے احد کی لڑائی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں کے دلوں میں ایک تو یہ کہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور کتنے ہی بڑے بڑے سرداروں نے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رکھی تھی۔ ہر قبیلہ جوش اور غصے سے بھرا ہوا تھا کہ ان حالات میں یہود کی طرف سے مکے والوں کو ابھارنے کی کوششوں میں آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ اور ابھی بدر کی لڑائی کو مشکل سے سال بھر ہی گزرا تھا کہ یہ خبر مدینہ پہنچنے لگی کہ مکے کے مشرک ایک بہت زبردست لشکر لے کر مدینے پر حملے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو صحیح خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر تو مدینے کے قریب آ گیا ہے، اور مدینے کی ایک چارگاہ ان کے گھوڑوں نے صاف بھی کر ڈالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ فوج کا مقابلہ مدینے میں ہی کیا جائے یا باہر نکل کر لڑائی لڑی جائے۔ زیادہ تر مہاجروں اور انصار نے شہر میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تجویز رکھی، لیکن بدر میں شریک نہ ہو پانے والے نوجوانوں نے جوش و خروش سے اس رائے پر زور دیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز سنی، گھر تشریف لے گئے اور زرہ یعنی کوچ پہن کر واپس تشریف لائے، اور دوسری تجویز کو آپ نے قبول فرما لیا۔ قریش نے مدینے کے قریب پہنچ کر احد کی پہاڑی پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک دن کے بعد جمعے کی نماز پڑھ کر 1000 صحابیوں کے ساتھ شہر سے روانہ ہوئے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، جو اوپری دل سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اصل میں وہ مسلمانوں کا دشمن تھا اور آخری وقت تک منافق ہی رہا۔ یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ اس کا اثر ماننے والے اور بھی بہت سے منافق مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کچھ دور جا کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور اب صرف 700 صحابی باقی رہ گئے۔ ایسے موقع پر ان کی یہ حرکت ایک زبردست سازش تھی، مسلمانوں کو ہار کا منہ دکھانے کی، لیکن جن مسلمانوں کے دل میں اللہ پر ایمان، آخرت کے یقین اور حق کی راہ میں شہید ہونے کے شوق سے بھرے ہوئے تھے، ان پر اس واقعے کا کوئی بھی ناگوار اثر نہیں پڑا، اور اب یہ بچے ہوئے مسلمان ہی اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھ گئے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، اور جو کم عمر تھے ان کو واپس فرما دیا۔ احد کا پہاڑ مدینے سے لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اس طرح لگایا کہ پہاڑ پیچھے تھا اور قریش کی فوج سامنے۔ پیچھے کی طرف سے صرف ایک درار تھی، جس سے پیچھے کی طرف سے حملہ ہونے کا ڈر تھا، جہاں آپ نے عبداللہ بن زبیر کو 50 تیر انداز دے کر مقرر فرما دیا، کسی کو اس درار کے راستے سے آنے نہ دینا، اور تم یہاں سے کسی حال میں نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ جاتے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ قریش اس موقع پر بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ لگ بھگ 5000 بہادروں کی فوج کے ساتھ لڑائی کا کافی سامان موجود تھا۔ اس فوج میں لگ بھگ 3000 اونٹ سوار اور 200 گھوڑے سوار اور 700 زرہ پوش پیدل سوار بھی تھے۔ عربوں کی جس لڑائی میں عورتیں شامل ہوتی تھیں، اس میں وہ جان پر کھیل کر لڑتے تھے۔ انہیں یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر لڑائی میں ہار گئے تو سمجھو عورتوں کی نگاہ میں بے عزتی ہو گئی۔ اس لڑائی کے موقع پر بہت سی عورتیں بھی فوج کے ساتھ تھیں۔ ان میں بہت سی وہ تھیں جن کے بیٹے اور قریبی رشتہ دار بدر کی لڑائی میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے منتیں مانگ رکھی تھی کہ ان کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔